ورنہ علم کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ علم ہوتا ہے کہ جو انسان پر فرض اور لازم ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں فرض عین، کہ ہر شخص پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس طرح 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر شخص پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے والد نے اگر فجر کی نماز پڑھ لی تو ہم سے بھی فجر کی نماز ثابت ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے کسی بڑے نے کسی بچے نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو ہم سمجھے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہم سے بھی وہ فرضیت ثابت ہو گئی، تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے اور ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہر مسلمان اپنے اوپر فرض ہونے والی چیز کو تنہا فردن اس کو ادا نہیں کرے گا تو ادا کیے بغیر اس کے ذمے سے یہ چیز ہٹے گی نہیں، یہ ہوتا ہے فرض عین۔ اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، کہ وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ ایک معاشرے کے، ایک قوم کے لوگ، ایک بستی کے لوگ، ایک خاندان کے لوگوں میں سے اگر چند لوگ اس علم کو حاصل کر لیں تو تمام لوگوں سے اس کا حاصل کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہر ایک پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ علم حاصل کر لے، چند لوگ حاصل کر لیں تو ہو گیا، بس اس سے گناہگار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جیسے نماز جنازہ ہے، اگر نماز جنازہ ادا کر لیا جائے تو نماز جنازہ میں ہر کوئی تو شامل نہیں ہوتا، کوئی کام پر ہوتا ہے، کوئی گھر میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن نماز جنازہ پھر بھی ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک ادا نہیں کرتا، لیکن چند لوگ نماز فرض کفایہ جو نماز جنازہ ہے اس کو ادا کر لیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لہذا اگر چند لوگ بھی اس نماز کو، اس فرض کفایہ کو ادا کر لیں گے تو اس معاشرے کے، اس پورے معاشرے سے اس کی فرضیت ثابت ہو جائے۔ ہاں کبھی ایسا ہو کہ کوئی بھی نماز جنازہ ادا کرنے والا موجود نہ ہو تو فرمایا پوری بستی پھر گناہ کے اندر شامل ہو جائے گی، پوری قوم کے لوگ گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پڑھنے والا موجود نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 2 لوگ بھی، ایک صف بھی بن جائے، 2 افراد بھی اگر فرض کفایہ نماز جنازہ ادا کر لیں تو جس کسی نے نماز جنازہ ادا نہیں بھی کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں یہ فرض کی 2 قسمیں، ایک فرض عین، فرض کفایہ۔ ایک وہ ہے کہ جو تنہا آدمی پر فرض ہوتا ہے، جب تک وہ خود اس کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے گناہ ساقط نہیں ہوگا، اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ اور ایک فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ ادا کر لیں تو پورے قوم سے اس کی کہا جائے کہ فرضیت ساقط ہو جائے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پر فرض کفایہ کا علم کون سا ہے، فرض عین کا علم کون سا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ جس علم کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم پر فرض عین کی مد میں آتا ہے کہ فرض کفایہ کی مد میں آتا ہے؟ تو علماء نے اس کی بڑی پیاری ایک تعریف کی کہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا علم فرض عین ہے، کون سا فرض کفایہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق جس علم سے پڑتا ہے، انسان کا تعلق جن احکامات سے پڑتا ہے تو ان احکام کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کا جاننا اس مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے تو 7-8 سال کی عمر میں اس پر نماز پڑھ ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا وہ شروع کر دیتا ہے، اور اگر بلوغت آ جائے تو پھر تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس عمر تک پہنچ گیا، اس کنڈیشن میں آ گیا کہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نماز کے تمام تر احکامات کا جاننا اس مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے علوم کو اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اندر فرض کیا ہے، نماز کے اندر واجبات کیا ہے، نماز کے اندر سنت کیا ہے، نماز کے اندر شرائط کیا ہے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا جب اس کو، ایک بندے کو نماز کے لوازمات کا پتہ ہی نہیں تو ممکن ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی شرائط میں سے کوئی شرط چھوڑ چکا ہو، اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر اس کو نماز کی فرضوں کے بارے میں نہیں پتا کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہے، تو ممکن ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو کسی فرض کو اس نے ساقط کر دیا ہو، لیکن اپنے ذہن میں، اپنے گمان میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی واجب اس نے چھوڑ دیا ہو لیکن اس کو پتہ نہیں، وہ اپنے ذہن کے اندر نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے ایک باطنی سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کئی لوگ ہوں گے جن کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، کئی لوگ ہوں گے جن کو 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہم بڑے سینہ تان کے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ 50 سال سے میری ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، میں فجر کی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفانوں میں نماز نہیں چھوڑتا۔
لیکن ذرا تنہائی میں یا ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھے کہ نماز کی جتنی فرائض ہیں، نماز کے اندر جتنی شرائط ہیں، نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں، وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اپنا آپ کا امتحان لیں، ٹیسٹ لیں، کیا ان تمام چیزوں کا علم مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا؟ تو یقینی طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر شرائط کیا ہوتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر واجبات کیا ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کو یہ نام بھی پہلی بار یعنی اجنبی والے لگ رہے ہوں گے کہ یہ مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے جی، مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے احباب جن کو یہ نام ہی اجنبی لگ رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی لفظ ہی پہلی بار میں سن رہا ہوں، بڑا اجنبی سا لفظ ہے۔ جب نام ہی پہلی مرتبہ سنا جا رہا ہے تو کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں یہ کب پتا چلے گا؟ کا علم آپ کو آنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، اللہ نے فرمایا ہلاک ہو گئے نماز پڑھنے والے، مصلین نماز پڑھنے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہنم کے اندر وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، اس وادی کے اندر عذاب ہو رہا ہے لوگوں کو۔ پوچھا گیا کہ ان لوگ اس بستی کے اندر، اس وادی کے اندر کن کو عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا فویل للمصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو اس بستی میں جلایا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا بندہ نماز تو پڑھتا ہے اس لیے تاکہ نجات حاصل ہو جائے، نماز تو پڑھتا ہے اس لیے کہ جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، تو یہ رب کیوں فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے لیے الگ سے ایک وادی بنائی گئی ہے جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اس کا نام ہے ویل۔ تو ایسا کیوں ہے کہ جو نماز انسان نجات کا سبب بننے کے لیے پڑھ رہا ہے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے نمازیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوا یہ کن نمازیوں کے بارے میں ہے؟ تو علماء نے تشریح کی کہ یہ نمازی وہ نمازی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں کہ جب ان پر نماز فرض ہو گئی، اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر فرض کیا تھا، شرط کیا تھی، واجب کیا تھا۔ وہ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے، مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے کبھی شرط کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی واجب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے کسی نے اگر ایک شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، کسی شخص نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی فرض چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اپنے ذہن میں وہ نمازی بنا بیٹھا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسی نمازوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ کئی نمازی قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جو نمازیں اکٹھی کر کے رب کی بارگاہ میں لائیں گے، مولا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ کئی نمازی ایسے ہوں گے جو لائیں گے، مولا ہم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، یہ ثواب ہم لے کر آئے ہیں، یہ زندگی کی جمع پونجی اور عبادات تیری بارگاہ میں لے کر آئے، اسے قبول فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کی نمازوں کو اللہ اکٹھا کر کے ان کے منہ پر مار دے۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پر، مجھ پر ان علوم کا، ان احکامات کا، ان مسائل کا جاننا فرض ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق بن چکا ہے۔ اگر نماز ہم پر فرض ہو چکی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہمیں نماز کے تمام مسائل آنے چاہیے۔ اگر ہم پر روزہ فرض ہو چکا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہمیں روزے کے مسائل آنے چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ہوتا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ان تمام مسائل کا علم ہمیں آنا چاہیے۔ اگر ان مسائل کا علم نہیں آتا اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے باوجود آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو علوم کا نہیں پتا، مسائل کا نہیں پتا، ان کے لوازمات کا نہیں پتا، آپ روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے فرائض کیا ہے، ارکان کیا ہے۔ لیکن اگر ان علوم کی کم علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے آپ عبادت کریں گے، علماء فرماتے ہیں آپ کی یہ عبادات آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، یہ کبھی بھی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ ابھی پچھلے بقرہ عید کی بات ہے، میں نے ایک مسئلہ عوام کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس پر قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ میں نے جمعے کے اندر، درس کے اندر یہ بیان کیا کہ کون سا شخص ہے کہ جس پر زکوٰۃ اور کہا جائے کہ یہ قربانی واجب ہوگی۔ جب میں نے وہ کرائٹیریا بتایا کہ یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کرائٹیریا پر جو اترے گا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، واجب۔
یہ نہیں کہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو ثواب، نہ کرے تو مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس وہ ایک کرائٹیریا شریعت نے بتایا کہ اتنی رقم، اتنا مال جس شخص کے پاس موجود ہوگا لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شریعت مطالعہ کہتی ہے ادھار اٹھا کر وہ اس واجب کو ادا کرے۔ جو کرائٹیریا ہم نے بتایا تو کئی لوگ ہمارے پاس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی آپ پر قربانی واجب ہے؟ بھائی ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کہا جائے کہ غربت کی زندگی گزارے، ہم پر تو کہا جائے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا آپ غریب ہیں؟ اپنے ذوق میں آپ نے گمان کر لیا کہ بھائی میں غریب ہوں، میرے پاس گھر زیادہ نہیں ہے، میرے پاس جو ہے نا گاڑی نہیں ہے اس لیے میں غریب ہوں، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے میں غریب ہوں۔ تو یہ تو آپ نے اپنے ذوق میں بنا لیا کہ میں غریب ہوں۔ کبھی شریعت مطہرہ سے پوچھو کہ وہ کس کو غریب کہہ رہے ہیں، اسلام کس کو غریب گردان رہا ہے، اسلام کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شخص غریب ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسلام کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ قربانی نہیں کر سکتا۔ جب وہ کرائٹیریا آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ معاشرے کے اندر کئی چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کی باری آ رہی ہے، میں نے زکوٰۃ کے مسائل کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ قرآن نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ پوری ایک کیٹیگری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ جب ہم نے مسئلے بیان کیے تو کئی لوگ ہمارے پاس آئے کہ ہم تو ان سے ہٹ کر کئی لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے تھے، ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ تھا تو ہم نے کہا زکوٰۃ ادا کرنی، ہم نے فلاں شخص کو دے دیا، تو پتہ چلا جس کو دیا اس پر تو زکوٰۃ لگتی نہیں۔ مطلب شریعت کا قاعدہ ہے کہ اصول اور فروع پر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اصول کا مطلب کہ جن سے آپ دنیا میں آئے، آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا نانا، یہ اوپر تک چلے گا، یہ اصول ہے، یہ آپ کی اصل ہے جہاں سے آپ دنیا میں آئے۔ اور فروع وہ ہے کہ جو آپ سے دنیا میں آیا، مطلب آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، اس طرح نیچے تک چلے جائیں۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ کہ اصول اور فروع پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جب ہم نے یہ بیان کیا واللہ ہم نے دیکھا کئی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو زکوٰۃ اپنے بیٹے کو دیتے رہے، ہم نے زکوٰۃ نکال لی تو ہم نے دیکھا ہمارا بیٹا جو ہے غریب ہے، ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی، اور اپنے ذہن میں کیا بنے بیٹھے کہ ہم نے اللہ کا فرض ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی، واجب ادا کر دیا، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اپنے گمان میں ہم بڑے جنتی بن کے بیٹھے ہیں۔ کئی لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا ہمارے ماں باپ غریب تھے، ہم نے زکوٰۃ کے طور پر ان کو زکوٰۃ دے دی، تو پتہ چلا ان کو تو زکوٰۃ لگ رہی نہیں ہے، تو آپ نے دے کیسے دی؟ جب ان پر زکوٰۃ لگ نہیں رہی تو آپ کا زکوٰۃ ادا کرنا ہوا ہی نہیں، آپ کی قبول ہی نہیں ہوئی، کیونکہ غلط جگہ پر آپ نے اس کو خرچ کر لیا۔ ہمارے دوستوں بزرگوں، المیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا میں حال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنمی ہوتے جا رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جلائے جانے والے لوگوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا شمار زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کی فہرست میں آ رہا ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا نہ کرنے والے کی لوگوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ تم پر جو جو چیزیں لازم ہو چکی ہیں ان کے تمام تر احکامات کا جاننا تم پر لازم ہو چکا ہے۔ اب جب کم علمی ہوگی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ آپ ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ ہم پر نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا ہم پر لازم ہے۔ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، رمضان آنے والا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، مجھ پر فرض ہے بھی کہ نہیں، میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا، میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا۔ جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی شریعت پر عمل کرنے کے باوجود بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن، حدیث، اسلام انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن یہ ہدایت ہمارے لیے اس وقت ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ رسول اللہ کی حدیث ہم سے کیا چاہ رہی ہے، لیکن اگر ہم ان کو پس پش ڈال کر اپنے گمان کے مطابق، اپنے ذہن میں ہمارے دل میں جو آئے، آپس میں ہمیں مشورہ کر کے ہماری عقلوں کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، شریعت کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تو قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ پس پش ڈال دے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میں اکثر آپ کی خدمت میں آیت پیش کیا کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، اور جو پوچھے گا مولا میں تو اندھا تھا ہی نہیں دنیا کے اندر، ابھی کیوں اندھا اٹھایا؟
قال رب لما حشرتنی اعمی، مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی نا، میرے محبوب نے تیرے تک میرا حکم پہنچایا تھا کہ ایسے عمل کر، تو تو نے اس کو کیا کیا؟ فنسیتھا، تو نے بھلا دیا، اپنی عقل کو تو نے آگے رکھا نا کہ میری جو عقل کہہ رہی ہے وہ معاملہ ہوگا، تو تو نے اس وقت اپنی عقل کو آگے رکھا تھا، میری شریعت کو تو نے آگے نہیں رکھا، میرے حکم پر عمل نہیں کیا، اس وقت تو نے مجھے بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن ہم تجھے بلا دیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں تیری طرف کہ تو کون ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم پر طاری ہو رہی ہیں اور ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں پیدا ہو گئے تو ہم تو بخشے ہی گئے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے، ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب اپنا نبی ماننے کے بعد ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ذرا تحقیق کر کے دیکھیں یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے، ریالٹی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم مجھے بلاؤ گے، نہ سمجھنا کہ امت مصطفیٰ میں ہونے کی وجہ سے بخش دیے جاؤ گے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ تم علم حاصل کرو، تم پر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو گے تب نجات ہوگی، فقط نسبت کی وجہ سے نجات نہیں ہو جایا کرتی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا جس شخص کا عمل اس کو آگے نہیں لے جاتا، واضح طور پر رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کا عمل، جس کا کردار، جس کے افعال اس کو بلندی پر نہیں لے جاتے، رسول اللہ نے فرمایا اس کا نسب کبھی بھی اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ وہ سمجھے کہ میں کسی پیر کا بیٹا ہوں، وہ سمجھے کہ کسی میں عالم کا بیٹا ہوں، میں کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہوں، لہٰذا اس کا بیٹا ہونا ہی میرے لیے بخشش اور نجات کا سبب ہے، رسول اللہ نے فرمایا کبھی نہ سوچنا کہ نجات کا سبب بنے گا۔ اگر تمہارے افعال تمہیں بارگاہ الہی تک نہیں لے جاتے، تمہارا نسب کبھی بھی تمہیں بارگاہ الہی تک نہیں لے جائے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہو چکا، ہمارے وہ پیران عزام کے بیٹے، اولیاء کے بیٹے، ان کی گدی نشین علماء کی اولادیں ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے فقط منسلک ہونے ہی کو اپنے لیے نجات کا سبب بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا تعلق تو میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، پیر کا بیٹا ہوں، لہذا میں بخشا گیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، پیر کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے، کسی عالم کسی مفتی کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے، یا پھر نبی کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے۔ یقینی طور پر نبی کی اولاد بڑی ہے، لیکن قرآن جہاں پر ہم اس کو قصے کہانیوں کی طرح دیکھتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا تھا کہ موسیٰ کا ذکر سنا ہم خوش ہو کے چلے جائیں، بھائی بڑی کمال کی بات کی اللہ نے، ہو گیا ختم۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا تو بس ختم ہو گیا، سنتے کہانی کی طرح ہم سن کر چلے گئے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن آیا اس لیے تھا تاکہ ان قوموں کے قصے سن کے تم عبرت پکڑو کہ جس چیز کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے تم وہ چیزیں نہ کرنے لگا۔ تو آج جو لوگ اپنی نسبت، اپنی اولاد، اپنے باپ دادا، اپنی اصل کی وجہ سے، ان کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اپنے لیے نجات کا سبب بنے بیٹھے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے دیکھیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں، یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن گواہ ہے کہ جب وہ طوفان نوح آیا، تمام کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو رہے تھے، لیکن کشتی کے اندر ان کا اپنا بیٹا نہیں آ رہا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ موسیٰ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ تو میرا بیٹا ہے، اور تو نے یہ بات حکم فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ جو تیری اہل ہوگی میں اس کو بچا لوں گا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی، ہر نبی کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیج دیا، عذاب آنے والا ہے، ہم آپ کو اور آپ کی اہل کو بچا لیں گے، باقی ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام سے بھی یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، لیکن جب وہ طوفان نوح کے اندر ان کا بیٹا غرق ہونے لگا اور نظر آ رہا ہے کہ تباہ ہو جائے گا، تو انہوں نے عرض کی کہ مولا تو نے تو حکم ارشاد فرمایا، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری اہل کو تو بچائے گا، تو یہ بیٹا تو میری اہل میں سے ہے، یہ تو میرا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، ایک رسول کا بیٹا ہے، تو اس کی تو نجات ہو جانی چاہیے، جیسے ہمارے ذہنوں میں گمان ہے آج کل، کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا اے نوح تیرا وہ بیٹا تو ہے، لیکن چونکہ اعمال تیرے جیسے نہیں ہیں وہ تیری اہل کہلانے کا لائق ہی نہیں۔ فرمایا اعمال تیرے جیسے ہوں گے تب تیری اہل میں سے ہوگا، لیکن اگر اس کے اعمال تیرے جیسے نہیں ہیں، تیرے نقش قدم پر نہیں چل رہا، تیری صلب میں پیدا ہونے کے باوجود وہ تیرے جیسا نہیں ہے۔
کوئی نجات نہیں ملے گی، اس لیے کہ صرف نسب میں ہونا فائدہ نہیں دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا کردار، تمہارے افعال ہی تمہیں بارگاہ الہی تک لے جاتے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں یاد آتا ہے، ایک عورت تھی مدینہ کے اندر جس پر چوری کا الزام لگا اور چوری کا معاملہ اس پر ثابت ہو گیا۔ اب چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹے جاتے۔ اب اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھا گیا، رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ کاٹے جائیں گے، شریعت کا حکم ہے۔ ایک صحابی آئے اور نے آ کے سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی نرمی فرمائیں، درگزر فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ کیوں؟ فرمایا افعال اگر تمہیں آگے نہیں لے جا رہے، نسب کبھی بھی تمہیں آگے نہیں لے جا سکتا۔ رسول اللہ نے سیدہ زہرا کے بارے میں فرمایا اے میرے لوگوں یاد رکھنا، اہل بیت سے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم میری صلب سے، میری نسل سے پیدا ہو گئے یہی تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا، بلکہ فرمایا اچھے اعمال کرو، اپنے افعال اچھے کرو، قرب الہی میں جانے کا ذریعہ بنو ان افعال کے ذریعے۔ فرمایا اگر افعال اچھے کرو گے تبھی تمہیں قرب الہی حاصل ہو جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمارے معاشرے کا علمیہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود گناہگار ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ ہم اپنے ذوق میں بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالتے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اکثر طلاق کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، نکاح کے مسائل ہم پر آتے ہیں۔ اب میں نے آپ کی کیٹیگری آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ کو نکاح کے مسائل کا علم ہونا فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نکاح کے مسائل کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کے مسائل کیا، طلاق کیسے دی جاتی ہے، کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، کن الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی، کیسی کنڈیشن ہوگی کہ جس میں طلاق دینا یعنی کہ اجازت ہے طلاق دینے کی، کس کنڈیشن میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج مشاہدہ کر کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ نکاح کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، طلاق کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایسے لوگ لڑائی جھگڑے میں جوش میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں علماء کے پاس جانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے بڑے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں بھائی صلح کرو، ٹھیک ہے طلاق ہو بھی گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں آپ کی صلح ہو گئی ہے، راضی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ کذالک آتتک آیاتنا، ہم نے تمہارے پاس آیتیں بھیجی تھی، کیا تم نے ان مسائل کو سیکھا؟ اس طرح کے مسائل جب تم پر طاری ہوئے، تمہارے ساتھ ایسے مسائل آ گئے تو تم نے اس کو حل کرنے کے لیے علماء کی طرف رخ کیا یا اپنی عقلوں کو تم نے آگے کرنا شروع کر دیا؟ اپنے معاشرے کا حال، اپنے خاندانوں کا، اپنے گھروں کا آپ مشاہدہ کریں، کتنے گھر ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو طلاق دینے کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہیں، طلاق ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی ان کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھ رہا، اس کا بائیکاٹ بھی نہیں کر رہا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ظلم ہوتا ہوا دیکھو، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، احکامات اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، وہ فرمایا تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کے خلاف بات نہ کرو، اس کے خلاف کھڑے نہ ہو، اس کا بائیکاٹ نہ کرو۔ فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم بھی اسی حکم کے اندر شامل ہو چکے ہو۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم ایسے لوگوں میں رہ رہے ہو اور بائیکاٹ نہیں کر رہے تو قیامت میں جنت میں ڈالے جاؤ گے۔ فرمایا آج اگر تمہاری آواز ایسے لوگوں کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، نہیں اٹھتی، تم خود کھڑے نہیں ہوتے، بائیکاٹ نہیں کرتے، تو فرمایا قیامت کے دن تمہارا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ معاشرہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، ہم کہیں رشتہ داری کے تحت، کہیں دوستی کے تحت اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے، کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیا سوچتے ہیں جی گھر میں برکت نہیں ہو رہی، میں کاروبار کر رہا ہوں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، بے چینی گھر میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، نہ چاکی چل رہی ہے۔ اس کی بنیاد تو آپ دیکھیں کہ اس کی بنیاد ہم نے خود خراب کی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کس سکون کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے، پسے پش ڈالتے ہوئے ہم کس اطمینان کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے وجودوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا تھا، اپنے ذکر میں رکھا ہوا تھا، اپنے احکامات پر عمل کرنے پر رکھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے احکامات کو توڑ کر ہم دنیا کے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو مارے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
بھٹکتے رہیں گے ہم، لیکن سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا، اور اپنے ذوم میں ہم سمجھیں گے کہ شاید ہم پتہ نہیں نیکوکار بن چکے ہیں۔ ایسی عبادات ہمارے منہ پر مار دی جائے، ایسی عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کی کیٹیگری کو پہچانیں، اپنا حساب لگائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں، آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کے مسائل کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے مسائل کیا ہے؟ کن الفاظوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کن الفاظوں سے نہیں ہوتی؟ ہمیں وہ الفاظ ہی نہیں پتا کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو صرف یہی سمجھا نا کہ صرف طلاق کہا تو صرف وقت طلاق ہوگی۔ بھئی ہمارے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ طلاق دینے کا مطلب کیا؟ ہم نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق ہو گیا، صرف ان الفاظوں سے طلاق ہوتے ہیں۔ آپ جب احکامات پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، اگر وہ لڑائی جھگڑے میں گفتگو کے اندر منہ سے ادا کر دیے جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہم صرف طلاق کے لفظوں پر کہا جائے کہ انحصار کر کے بیٹھیں کہ یہ لفظ ہوں گے تو پھر طلاق ہوگی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، خود کو پہچانیں کہ کس کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں، آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اندر سے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور یہ خوشحالی میں جینا چھوڑ دیں کہ امت مصطفیٰ میں پیدا ہو گئے تو ہم بخشے گئے۔ اپنے آپ کے روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں کہیں نہ کہیں حرام پایا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں شریعت کی خلاف ورزی پائی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں پائی جا رہی ہیں، اور ہم اپنے گمان میں کیا کہا جائے کہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، مسائل تھے ذہن میں۔ ایک مسئلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وقت، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جس چیز سے آپ کا تعلق پڑے گا آپ پر جاننا ضروری ہے۔